السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علینا اکبر۔ آپ سب کو ماہ ربیع الاول کی سعادتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے انسان کامل بنا کر بھیجا۔ اسی لیے تو قرآن میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک مکمل اور کامل نمونہ ہے، وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہوں، احوال ہوں، آپ کے اوصاف ہوں یا شمائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل اور یکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے تھے۔ اگر کسی مجلس میں جاتے تو سب سے پہلے سب کو سلام کرتے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کا پیکر بنا کر بھیجا، جس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند الفاظ میں اپنا مدعا احسن انداز میں لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ یا الصلاۃ عماد الدین، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ ماشاءاللہ، چند الفاظ ہیں لیکن ہر فقرے میں کئی کتابیں سمودیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سچائی پر مبنی ہوا کرتا تھا، گویا کہ وقولوا قولا سدیدا کی عملی تفسیر تھا۔ اسی لیے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلام کو سامعین کی سوچ اور ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ اگر سامنے والا کوئی شاعر یا ادیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ادبی زبان میں بات کرتے تھے، لیکن اگر سامنے والا عام آدمی ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سادہ زبان استعمال کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین کو بات سمجھانے کے لیے اکثر اپنی بات 2 سے 3 بار دہرایا کرتے تھے تاکہ بات سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شخص کی مدح و ثنا میں مبالغہ آرائی نہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی دوسرے شخص کی مدح و ثنا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح کلام لگاتار اور جلدی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ایسا فاصلہ ہوتا تو کلام کو واضح کر دیتا تھا اور سننے والا اسے یاد بھی کر لیتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو میں ترتیل ہوا کرتی تھی۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت اور ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔